والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم:
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان بحمده سبحان الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس
وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں اور جامعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طالبات اور معلمات، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو ختم بخاری کا یہ پروگرام. اور اس پروگرام کے دو حصے ہیں، ایک ختم بخاری اور ایک اجلاس عام. انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کے احکامات کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. قرآن اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اتاری ہے. کیوں اتاری ہے؟ اس کا تذکرہ بار بار قرآن میں آیا ہے. اس کتاب کو عملی طور پر سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری رسول کو منتخب کیا، جن سے افضل کوئی نہیں. سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اعلیٰ نبی اور لانے والا روح الامین. لہذا یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے؟ یہ جو بخاری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو ایک کتاب ہے، اور امام بخاری کا جو مقام اللہ نے عطا فرمایا بچپن سے ہی، اور جس طرح انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، باوضو غسل کر کے احادیث لکھتے تھے، اور پھر روضہ اقدس کے سامنے اس کے ابواب متعین کیے. اسی لیے بڑی فقاہت ہے. ہمارے محدثین حدیث اور باب میں مطابقت پیدا کرتے کرتے تھک گئے. بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ ان کی ذہانت تھی، فطانت تھی. ایک ایک حدیث سے دسیوں مسئلے ثابت کر دیے. اور اسی طرح اللہ نے بلا کا حافظہ دیا تھا، ایسا حافظہ جو آج بہت کم نظر آتا ہے، بعض حفاظ میں نظر آتا ہے. آج کے زمانے میں بھی بعض ادارے ایسے ہیں اور وہاں کے حفاظ ایسے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہی نہیں ہیں، جہاں سے چاہو پوچھو. کبھی الٹا پڑھنے لگتے ہیں، کبھی سیدھا پڑھنے لگتے ہیں. عقلیں حیران ہوتی ہیں کہ کہاں سے اللہ نے ان کو، یہاں تک کہ کہنے والوں نے کہا بڑے بڑے کمپیوٹر اور اس کے ماہرین بٹھا دیے گئے، وہ فیل ہو گئے اور وہ بچے کامیاب ہو گئے. آج بھی ہے ریکارڈ میں. اور ان کے تو حافظے کی انتہا تھی. اتنا شہرہ ہوا، اتنا شہرہ ہوا کہ بڑے بڑے اس وقت کے اساتذہ نے کہا ذرا امتحان لو اس کا. لہذا امتحان کے لیے 10 بڑے بڑے اس وقت کے اساتذہ محدثین نے مجلس کی، اور اس نوجوان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو. تو لہذا
امام بخاری کے سامنے ایک ایک استاذ نے احادیث اور سندیں آگے پیچھے کر کے پڑھنی شروع کی، الٹی سیدھی کر کے، ایک نے، دوسرے نے، تیسرے نے، دسیوں نے، اور پھر کہا کہ بتاؤ ان روایتوں کے بارے میں۔ تو امام بخاری نے پہلے تو جو انہوں نے تحریف کی تھی امتحان لینے کے لیے، جو بدلہ تھا، پہلے اس کو سنایا اور کہا کہ صحیح یہ ہے۔ تو سب نے اسی وقت آمنا و صدقنا کہہ دیا، جھوٹ گئے سب۔ بلا کا حافظہ، بلا کی ذہانت اور اعلیٰ درجے کے تقوی کی وجہ سے آج امام بخاری تو جا چکے، لیکن سارے مدارس کی شان عام ختم بخاری پر، افتتاح بخاری پر، ختم بخاری پر، یہاں تک کہ سارے لوگوں کا اتفاق ہے اصح کتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی اگر دنیا میں کوئی کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ امام مسلم کی بھی بعض لوگوں نے ترکیب کے اعتبار سے تعریف کی ہے، امام بخاری کا، امام مسلم کی ترتیب اور ایک جگہ ساری احادیث کو جمع کر دینا، اس اعتبار سے بعض لوگوں نے ان کی بھی کتاب کو بہت اعلیٰ کہا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے جو محدثین کی اصل و بنیاد ہے اس کے اعتبار سے سب کا اتفاق ہے کہ امام بخاری سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں۔ یہ تو اس کتاب کا مقام ہے۔ اس کتاب میں امام بخاری نے ہزاروں حدیثوں میں سے بہت چند منتخب کی ہے، لہذا کوئی یہ بھی دھوکہ نہ کھائے کہ اگر بخاری میں کوئی بات نہیں ہے تو وہ حدیث نہیں۔ امام بخاری کو تو 1,00,000 صحیح روایتیں، 2,00,000 ضعیف روایتیں یاد تھی، 1,00,000 امام بخاری کہتے ہیں صحیح، اور اس میں سے 4,000 کے قریب اس کتاب میں، باقی مقررات ہیں اور بھی ہیں۔ اس لیے ساری کتابیں ہمارے سامنے جب رہیں گی تو ہمیں پورا ذخیرہ ملے گا، اور ان کتابوں میں 6 کتابیں بہت ممتاز جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، 6 وہ کتابیں جس میں زیادہ تر صحیح روایتیں آ گئی، اور امام بخاری نے تو صرف صحت کا ہی انتظام کیا ہے، اور امام بخاری کا جو تقوی تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بلا کا تھا۔ اسی لیے پہلی حدیث انہوں نے کیا نقل کی؟ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اے لوگوں سن لو، سارے اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر، نیت یعنی دل۔ اب یہ دیکھنا تو وہ ایک دعوت دے کر گئے ہیں، پیغام دے کر گئے ہیں ہر عالم بننے والے کے لیے، ہر عالمہ بننے والے کے لیے، ہر مدرس کے لیے، ہر استاذ کے لیے، ہر معلمہ کے لیے، حدیث یا کوئی بھی عمل شروع کرنا تو اللہ کی رضا ہونی چاہیے، ورنہ تمہارے منہ پر مار دی جائے گی، تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی یہ حدیثیں، اور تم کو جہنم میں لے جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق نے یہی حدیث سارے منبر پر کھڑے ہو کر سنائی تھی سارے لوگوں کو۔ نیت صحیح کر لو، اسی لیے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
فسد الجسد كله الا وهي القلب. الا، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے قیامت تک آنے والوں اور اے صحابہ کی جماعت، یہ سن لو، اعلان ہے، بابانگ دہل اعلان ہے، جسم میں ایک لوٹڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، دل. اگر یہ دل اچھا ہو جائے پوری باڈی اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر دل برا ہو جائے تو سارا جسم برا ہو جاتا ہے. یہ پاور ہاؤس ہے. یہ جتنا طاقتور ہوگا اتنی طاقتور آنکھ بنے گی، کان بنیں گے، ہاتھ بنے گا، پیر بنے گا. یہ پوری باڈی اس کی سپلائی دل سے ہے. اسی لیے شریعت میں دل کی بہت اہمیت ہے. مختلف جگہ اللہ نے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. اتنی بنیادی تعلیمات اللہ کے رسول دے کر گئے ہیں. تو امام بخاری نے اپنی نیت کو بھی بتلا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے کہہ دیا جب بھی بخاری لے کر کھول کر بیٹھنا تو اللہ کی رضا سامنے ہونی چاہیے. تعلیم کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اور جب اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتی ہے تو اس میں دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جاتے ہیں، دونوں کی کامیابی. تو اس لیے سب سے پہلے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان سے یہ درخواست ہے کہ نیت اچھی لے کر بیٹھے ہو کہ نہیں. کیا مقصد ہے؟ ہم کو دیکھنے آئے ہو، ہماری باتیں سننے آئے ہو، بس اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سن کر عمل کرنے کے لیے آئے ہو تو تم سے زیادہ معزز دنیا میں کوئی نہیں اس وقت. یہ اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اے انسانوں، ہم کو یاد کرو. ہم کو یاد کرو کا مطلب قرآن پڑھو، قرآن کی تشریح احادیث پڑھو، دین کی باتیں کرو. ہم کو یاد کرو، ہم تم کو یاد کریں گے. تو آپ یہاں ایک دیہات میں معمولی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کا وعدہ، قرآن کا وعدہ کہ اس وقت آپ کا تذکرہ عرش الہی پر ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے اللہ کر رہا ہے. یہ ہم کو یقین ہے، 100% یقین ہے، کیونکہ اللہ کا ایک حکم غلط نہیں ہو سکتا، ایک رائے شک والی نہیں ہے. یہ یقین کر کے بیٹھنا اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ اگر اخلاص کے ساتھ ہو جائے، صحیح نیت کے ساتھ ہو جائے تو بہت بڑا مقام. اور اس کی تشریح نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے کہ جب قرآن و حدیث کی مجلس لگتی ہے، ذکر و اذکار کی مجلسیں لگتی ہیں، اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، تو جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں کہ ہمارے پروں پر، ہمارے مخبلوں پر پیر رکھ کر. آج ہم ناز کرتے ہیں فلاں جگہ ایسا قالین دیکھا، فلاں جگہ ایسا دیکھا. لوگ جاتے ہیں ادارہ کی یہاں، آنکھیں ان کی، لیکن روحانی آنکھ نہیں ہے کہ ہم تو فرشتوں کے پروں پر چل کے آئے ہیں.
اس سے بڑا کون سا اعزاز ہوگا؟ اور پھر فرمایا گیا کہ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سکینت اترتی ہے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو یہاں آیا ہے اس ارادے سے کہ جو سنیں گے زندگی میں اتاریں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ چاہو تو اس باڈی کو جہنمی بنا دو، چاہو تو جنتی بنا دو۔ اور جہنمی جنتی کیسے بنے گی؟ اس کے لیے قرآن حدیث کو پڑھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول نے بالکل عیاں کر دی ہے۔ آج ہم نے قرآن چھوڑا، احادیث چھوڑی، ہم بدعات اور خرافات کا شکار ہو گئے۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے رجب، اس میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا، رسول اللہ نے کیا فرمایا، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ تو اپنی طرف سے دین بناؤ گے، اپنی طرف سے شریعت بناؤ گے تو اللہ کے یہاں وہ چیزیں مردود ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ جس نے ہمارے اس دین مبین میں، دین اسلام میں کوئی بھی اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کی تو وہ مردود، وہ چیز بھی مردود، عمل کرنے والا بھی مردود۔ آج ہم کو جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی ماہ رجب میں چند ہی دن گزرے ہیں، ماہ شعبان آ گیا۔ اللہ نے رجب کے بارے میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم۔ رجب کا مہینہ بہت محترم ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ 4 حرم کی تشریح اللہ کے رسول نے کی ہے، اس لیے اس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اسی طرح رجب کے بارے میں ایک حدیث ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب کا مہینہ، یہ محترم مہینہ بابرکت بنا دے، خیر والا بنا دے، اور شعبان کو بھی برکت والا بنا کر ہم کو رمضان عطا فرما، خیر برکت فضیلت والا مہینہ۔ اس کے علاوہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ابھی 15 شعبان آئے گی، 15 شعبان میں ہم کیا کیا کریں گے اللہ ہی جانے، ہر سال کرتے ہیں، جبکہ حدیث میں وہ بھی حدیثیں ضعیف ہیں اور اعلیٰ نہیں، لیکن عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، محدثین اور فقہاء کہتے ہیں کہ ترغیب و ترہیب میں وہ حسن درجے کی ہو جاتی ہے، یعنی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہے؟ 3 چیزیں ثابت ہیں صرف۔ ایک تو یہ کہ 15ویں کی جو رات ہے، یعنی 14 تاریخ کے بعد جو 15 شعبان کی رات آئے گی، وہ مغفرت کی رات ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے لیے اور مردوں کے لیے۔ اور اس کا جو دن آئے گا اس میں روزہ رکھو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے رات میں، بغل میں حضرت عائشہ لیٹی تھی، سونے کا وقت تھا، جبرائیل امین آ گئے اور کہا کہ محمد یہ مغفرت کی رات ہے، اپنے لیے اور مردوں کے لیے اللہ سے مغفرت مانگی۔ آپ بستر سے اٹھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا، گھر سے نکلے، جنت البقیع سیدھے قبرستان چلے گئے،
وہاں آپ نے استغفار، مردوں کے لیے استغفار، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس گھر آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ لیٹی تو ہیں لیکن عجیب پریشان ہے۔ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگی بات کیا ہوئی؟ آپ اچانک چلے گئے، نظر نہیں آئے، ہمیں وحشت ہو گئی۔ کون سی غلطی ہو گئی؟ آپ ناراض ہو گئے کیا؟ دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے؟ اس لیے میں باہر بھی نکلی، اور پھر جب آپ کو دیکھا کہ آپ جنت البقیع سے آ گئے تو جلدی سے آ کے لیٹ گئے تاکہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم کو یہ بدگمانی ہو رہی تھی کہ اللہ کا رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، تمہارا حق مارے گا؟ اور پھر فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ رات مغفرت کی ہے، اس لیے ہم مغفرت کی دعا کے لیے گئے تھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اس رات میں ایک قبیلہ ہے، قبیلہ کلب، جس کی بہت بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، وادی بھری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اور ایصال ثواب کی رات ہے۔ اور اللہ کے رسول قبرستان گئے، لیکن ایک مرتبہ گئے، اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔ نمبر 2، آپ صحابہ کو لے کر نہیں گئے، مجمع نہیں لگایا، عورتوں کو لے کر نہیں گئے، صحابہ کو لے کر نہیں گئے، لیکن آپ خود گئے تھے اسی رات میں۔ تو لہذا اگر کوئی قبرستان جانا چاہے جا سکتا ہے، جائز ہے، استغفار کرے، توبہ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ رکھے، مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو امت کر رہی ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ قبرستانوں میں چلے جاؤ، میلے ہیں، ٹھیلے ہیں، لسیاں ہیں، جام ہے، اور مرد و عورت کی عیاشیوں کے اڈے بنے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے لکھنؤ میں تو خوب ہوتا ہے۔ آپ لوگ بہت پاک ہو تو اللہ جانے، جو ہم نے دیکھا ہے وہ آپ کے، اور ہم نے صرف لکھنؤ میں نہیں، دسیوں جگہ جب اس دن گئے ہیں تو ہزاروں خرافات دیکھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ میلے ٹھیلے کے لیے، عیاشیوں کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے؟ بلکہ فرمایا ہے جب بھی قبرستان جانا تو جو قبر والے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب اور اپنی موت یاد کرنا کہ تمہیں بھی یہیں دھکیلا جائے گا، تم بھی یہیں آؤ گے، سب چھوڑ کر آؤ گے، کوئی چیز ساتھ نہیں دے گی، بیوی کام نہیں آئے گی، بیٹے کام نہیں آئیں گے، دولت کام نہیں آئے گی، ثروت کام نہیں آئے گی۔ اور اگر تم وصیت چھوڑ کر مرو گے اور تمہیں بڑا عشق ہے، آج کل تو لوگ بیوی کے عشق میں وہ کہے حرام کرو تو ہاں ٹھیک ہے، حرام کماؤ تو ٹھیک ہے، دولت لاؤ، تو لہذا جب بیوی کی خاطر تم اتنا کر رہے ہو تو وصیت لکھ کے ضرور جانا کہ ہم نے تو ساری زندگی تمہارے لیے حرام بھی کھلا دیا، پیسہ لائے کہاں سے لائے، لہذا جب ہماری موت ہو تو 2 رات یا 1 رات ہمارے ساتھ قبر میں لیٹ جانا۔ بتاؤ محبت کے دعویٰ کرنے والوں، کوئی بیوی تیار ہوگی؟ اگر لوگ کہیں گے ارے ابا کی وصیت ہے، بڑے اچھے تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، تو سارا مجمع کہے گا یہ بڈھا سچیا کر پاگل ہو کر مرا ہے۔ تو جب موت کے بعد تم پر یہ تبصرے کیے جائیں
اور تم حرام خوریاں کرو، اولاد کی خاطر حرام خوری، بیویوں کی خاطر، گھر گھرستی کی خاطر سب بنتا چلا جائے، لیکن سب ضائع ہو جانے والا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر تقوی نہیں ہے تو یہ مال و دولت فتنہ ہے، فتنہ، اور اگر تقوی ہے تو یہ نعمت ہے، نعمت، مال بھی نعمت، اولاد بھی نعمت۔ تو لہذا معلوم کیا ہوا کہ یہ دل اگر اچھا ہے تو سب کچھ اچھا ہے، دل برا ہے تو سب کچھ برا ہے، اور یہی چیزیں ناپی جائیں گی۔ یہاں کا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگا، ترازو، اللہ کا ترازو، اعمال تولے جائیں گے۔ آج آدمی سوچتا ہے کہ عمل کیسے تولا جائے گا، ارادہ کیسے تولا جائے گا، سوچ کیسے تولی جائے گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آدمی غور کرے تو اللہ کی ان آیتوں پر اور احادیث پر 100% یقین ہوتا ہے۔ آپ ماتھے پر ایک اتنا بڑا سا آلہ لگائیے تو وہ کیا بتاتا ہے؟ بخار کتنا ہے۔ آج تو بخار کو ناپا جا رہا ہے، سوچ سکتا تھا کوئی بخار ناپا جا سکتا ہے؟ اندر کی حرارت کیا ہے یہ ناپی جا رہی ہے۔ آپ نے کیا کھایا یہ مشین بتا رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ موبائل ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے اور پلے کر رہا ہے، ریکارڈ کیا پلے کیا، ریکارڈ کیا پلے کیا۔ اسی کو اللہ نے بھی کہا ہے ہم بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم بھی پلے کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ نے کہیں فرمایا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اے انسان غفلت سے نکل جا، دھوکے میں نہ پڑ۔ جب ہم نے تجھ کو یہ طاقت دے دی کہ لوہا ریکارڈ کر رہا ہے، لوہا کیمیکل ریکارڈ کر رہا ہے لاکھوں چیزوں کو، اور جب چاہو پلے کر دو تصویروں کے ساتھ۔ یہی ہم کریں گے میدان حشر میں۔ یہ تو تھوڑی سی میموری ہے، ہم نے تو بڑی میموری بنائی ہے۔ کسی کا 6 فٹ ہے، کسی کا 5.5 فٹ ہے، کسی کا 6 فٹ کا جسم ہے۔ یہ پوری میموری ہے، ریکارڈ۔ جو ہاتھ سے تم نے کیا ہے پیدا ہونے کے بعد اور موت تک جو کرو گے، یہ سب ریکارڈ ہے اس میں، پورے ہاتھ میں۔ ظلم کیا ہے تو وہ ریکارڈ، انصاف کیا ہے تو وہ ریکارڈ، آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ۔ کانوں سے جو سن رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، ہاتھ پیر جسم، پورا جسم۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ جس طرح تم بٹن دباتے ہو اور آیا ہو جاتا ہے، اسی طرح میدان حشر میں پہلے تو دائیں بائیں جو ہم نے 2 مقرر کیے ہیں جو تمہاری 24 گھنٹے کی زندگی لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، 2 فرشتے، اچھائی برائی، اچھائی برائی، اچھائی برائی، رات میں کی، دن میں کی، تنہائی میں کی، کہیں بھی کی۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے رجسٹر سامنے آ جائیں گے، پھیل جائیں گے، اور پھر اللہ کہے گا آنکھ پر بٹن دبایا جائے گا، حکم ہوگا یہ آنکھ بول، اور آنکھ بولنا شروع کر دے گی۔ یہ دیکھا، یہ دیکھا، اس وقت دیکھا، اس جگہ دیکھا، کان کیا سنا، ناک کیا سونگا، منہ سے کیا کیا کھایا، ہاتھ پیر کہاں چلے۔ اس کے بعد فضا بولے گی، ہوائیں بولیں گی، یہاں تک کہ زمین کا ذرہ ذرہ بولے گا۔
يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. اور کہیں قرآن نے کہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر اگر خیر کیا ہے وہ کل آخرت میں نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور اگر شر کیا ہے وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا. آج تو اپنے کو جھٹلا رہے ہو، ارے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا. اتنے غافل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج ہوئی تھی، آپ وہاں سے واپس آئے تھے، لمبی تفاصیل ہے، نماز کا تحفہ لائے تھے اور جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، وہاں کے عذاب کن کو ہوں گے، ثواب کن کو ملے گا، یہ ساری چیزیں بخاری میں، مسلم میں، صحیح ستہ میں جا کر پڑھ لو. فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غیبتیں کی ہوں گی. غیبت جو آج ہمارا شعار ہے، ان کی برائی، ان کی برائی، ان کی برائی. ہم تو فرشتہ ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، دوزخی ہیں، جو چاہو بول دو. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے بڑے بڑے ناخن ہیں، سینہ چاک کر رہے ہیں، گوشت نوچ رہے ہیں. کہنے لگے اے جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ کینہ پرور کیا غیبت کرنے والے لوگ ہیں. غیبت. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر اور پیٹ بہت بڑا ہے، اور پیٹ پر سانپ و بچھو کاٹ رہے ہیں. کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے. آج ہماری زندگی میں سود ہی. جب دیکھو مولانا کوئی فتویٰ نکال دو، دکان کم چل رہی ہے سودی قرضہ لے لے، گاڑی سودی قرضہ لے لے، فلاں سودی قرضہ لے لے. تو کیوں اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو، سانپ بچھو؟ اور ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بڑا سا پتھر لے کر اپنے سر کو کچل رہے ہیں. پوچھا کون؟ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں چھوڑتے تھے. آج امت کو کیا ہو گیا ہے؟ رسموں میں بڑا مزہ آ رہا ہے، دین کے خلاف کرنے میں مزہ آ رہا ہے. نام ابو بکر و عمر عثمان و علی کا لیتے ہیں، زندگی کوسوں دور ہے. اسی ماہ شعبان کی مناسبت سے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا تھا 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ یہ مغفرت والی رات جس میں ہزاروں کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، لیکن 5 قسم کے لوگوں کی مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک چغلیاں کھانے والا، ان کی برائی، ان کی لڑائی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں. کینہ پرور. جائزہ لو اپنی زندگی میں اچھے اچھے خاصے لوگ، عوام کا خواص، کینہ، حسد، جلن جو دین کو ختم کر دیتا اس میں پڑے ہوئے. برائیاں اچھالنے میں اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، اور اس سوشل میڈیا نے تو ہم سب کو پاگل بنا دیا. ہر آدمی ننگا، زبان سے جملہ نکلا نہیں کہ زہر دنیا میں پھیلا دیا. اللہ کے رسول فرماتے تھے اگر کوئی برائی ہو جائے چھپاؤ، اچھائی کو عام کرو. آج ہم سب کا کام ہے برائیوں کو عام کرو، اچھائیوں کو دبا نہ جاؤ. بڑے بڑے علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کل
اللہ کے سامنے ہونا ہے، اصل حساب وہاں ہوگا۔ تم کیا حساب کرو گے؟ تم کیا کسی کی عزت لوٹو گے؟ تمہاری عزت تمہاری اولاد کے سامنے اللہ کے دربار میں ضرور لوٹ ہو جائے گی۔ ایسے ایسے واقعات صحابہ کے ہیں، حضرت اسامہ سے بڑھ کر کوئی ہوگا؟ اللہ کے رسول کا چہیتا ایک کافر کو اس بدگمانی میں قتل کر دیا کہ شاید اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا۔ صحیح حدیثیں ہیں، پڑھو جا کر۔ حب رسول لاجنا چہیتا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کل کیا ہوگا میدان حشر میں جب وہ کلمہ پڑھے؟ کیا جواب دو گے؟ تم نے اس کا سینہ چاک کیا تھا؟ کس نیت سے پڑھا اس نے؟ کس نیت سے؟ بار بار لوگ کہتے رہے اے اللہ کے رسول استغفار دعا، اللہ سے مقابلہ، خاموش رہے۔ بس اللہ غم میں آپ نکھار ہو گئے۔ یہ ساری مثالیں کس لیے ہیں؟ اللہ کے رسول نے دو دو چار کی طرح دین سمجھایا ہے۔ عمل عمل عمل، ایمان عمل ایمان عمل۔ آج ہم نے ایمان و عمل کو ایک کھیل اور تماشا سمجھ لیا ہے۔ اسی کو امام بخاری کہہ رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ يُوزَنْ، اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ تملأ المیزان، تملأ ما بین السماء والارض۔ احادیث بھری ہوئی ہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو، آسمان و زمین اجر و ثواب سے بھر جائیں گے۔ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہہ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، لا حول پڑھ دو، جنت میں باغ لگ جائیں گے۔ آج یہ کوئی کر رہا ہے؟ زبان سے غلاظتیں نکل رہی ہیں، گالیاں نکل رہی ہیں، برائیاں نکل رہی ہیں، اسی میں مزہ آ رہا ہے۔ صبح ہو، رات ہو، شام ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو لوگ کینہ پرور ہیں، حسد کرنے والے ہیں، کسی کی ترقی نہیں دیکھی جاتی، ان کی 15 شعبان لیلۃ القدر کی دعائیں نہیں قبول ہوں گی جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو۔ اور فرمایا دوسرا وہ شخص جو مشرک ہے اس کے لیے مغفرت ہے۔ تیسرا وہ شخص جو رشتے ناطے کاٹتا ہے، رشتے ناطے توڑنے والا۔ چوتھا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان، اور پانچواں وہ شخص جو شراب و کباب میں لگا ہوتا ہے۔ تو جائزہ لو، کھیل نہ سمجھو دین کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر، آپ کی بیٹی سے زیادہ بڑھ کر کوئی چہیتا ہو سکتا ہے؟ جو جنت کی سردار ہے اور جنت کے سرداروں کی ماں حسن و حسین کی ماں ہے فاطمہ الزہرا۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے جو اس سے محبت کرے وہ ہم سے محبت، جو اس سے نفرت کرے وہ ہم سے نفرت کرنے والا۔ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب فاطمہ گھر میں آتی تھی اللہ کے رسول استقبال میں کھڑے ہو کر ماتھا چومتے تھے۔ اتنا عشق، اتنا پیار، اتنا مقام۔ ایک موقع پر کہنے لگی اے ابا جان دعا فرمائیے کہ میدان حشر میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ تو سوچ سکتا ہے کہ یہ باتیں جنت میں میدان حشر میں ساتھ، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ علیکی بکثرت السجود،
کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتی رہنا تو ہمارا ساتھ ہوگا، ورنہ ساتھ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے پاس کون سا دین ہے؟ ہم حسن و حسین سے بڑھ گئے؟ کبھی سوچا ہم نے یہ؟ اور سمجھاؤ، بتاؤ، ارے ایمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، جنت مل ہی جائے گی، یہ بیوقوفی کے نعرے کب ملے گی یہ معلوم ہے؟ وہاں تو جہنم کی ہولناکیاں قرآن بھرا پڑا ہے۔ پانی مانگو گے، گرم پانی جب قریب آئے گا تو یہ ہونٹ پگھل کر پیٹ پر آ جائے گا، اور پیاس سے جب تڑپ رہے ہوگے منہ میں رکھو گے تو اتڑیاں سب پیخانے کے راستے نکل جائیں گے۔ یہ عذاب چھیل لو گے وہاں؟ بہت مزے سے کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے، یہاں کا پسینہ نہیں برداشت، یہاں کی لو برداشت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، مکر ہے، دجل ہے، جس نے آج ہم کو سلا دیا ہے۔ لہذا اسی دنیا میں ہوش میں آؤ، دین سیکھو، دین پر عمل کرو۔ آج ہم دین کو بھی نہ جانتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ اللہ نے پہلا حکم دیا تھا اقرأ اقرأ اقرأ، پڑھو پڑھو پڑھو۔ کتنے مسلمان پڑھ رہے ہیں؟ آج دنیا میں سروے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جاہل کون؟ مسلمان، جس کے اللہ نے پہلا حکم دیا تھا پڑھو پڑھو پڑھو، اور جس کا رسول اسی لیے آیا تھا کہ امت کو پڑھائے پڑھائے۔ یہ بے سدے رسول ہے، تعلیم و تعلم ہم نے چھوڑ دیا۔ جب علم نہیں تو عمل کہاں سے ہو جائے گا؟ ڈاکٹر اگر بغیر پڑھا لکھا ہے تو آپ کو 2 دوائیں دے گا، بخار ختم ہوگا، تیسری دوا دے گا تو انشاءاللہ موت آ جائے گی۔ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ آج نئے نئے ملا بھی پیدا ہو گئے ہیں، یہ فتویٰ یہ فتویٰ یہ فتویٰ، معلوم ہوتا ہے اسی لیے پیدا کیے گئے تھے۔ ان کے پاس ٹھیکے ہیں جہنم کے، لاکھوں اچھائیاں 2 برائیاں، چلو جہنم میں۔ ان کو ٹھیکہ ملا ہے جہنم میں پہنچانے کا، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا تھا استفتی قلبک استفتی قلبک ولو افتاک المفتون، دل کو نورانی بنا لو، کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دل میں اللہ آ گیا ہے۔ بنو تو ایسے، صحابہ ایسے بنے تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، آنسو بہہ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ گھر گئے، بیوی بچوں سے باتیں کرنے لگے، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ کیا کہتے تھے؟ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، ارے حنظلہ منافق، حنظلہ منافق۔ ابو بکر صدیق نے جب سنا تو کہنے لگے اگر تم منافق تو ہم بھی منافق۔ نافق ابو بکر، نافق۔ پہنچ گئے اللہ کے دربار میں، کیا ہوا؟ ارے ہوا کیا؟ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، جنت سامنے ہے، دوزخ سامنے ہے، گھر جاتے ہیں، گھر کے جھمیلے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ، یہ کیفیت کبھی کبھی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، یہ کیفیت کبھی ہم سوچتے ہیں؟ ہمیں تو شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا، اپنے رزلٹ کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن نے تو ایک ایک چیز کی تصویر کشی کی ہے۔ امتحان آتا ہے بچوں کا، رزلٹ آتا ہے،
اور جب رزلٹ اچھا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ گود میں لیے ہیں، مٹھائی دے رہے ہیں اور فوٹو وائرل ہو رہا ہے۔ اور اگر فیل ہو گئے تو منہ چھپا رہی ہے لڑکی بھی لڑکا بھی، ماں باپ بھی خاموش ہیں، یہاں تک کہ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ منظر اللہ نے امتحان کا رکھا ہے، معمولی امتحان، اس سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور یہی نقشہ اللہ نے کھینچتے ہوئے فرمایا ہاؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ تم نے اچھی تیاری کی تھی، لو بدلا، اللہ لڈو کھلائے گا۔ اور اگر دنیا میں اعمال نہیں کیے، اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ ایسی ایسی باتیں چیخے گا، چلائے گا، اللہ کہے گا پکڑ کے لے جاؤ جہنم میں، اونھے منہ ڈال۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ارے بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو۔ یہ اللہ چیخ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اپنے کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، بچیوں کو بچاؤ، ورنہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں ایسے فرشتے تمہارے پیچھے لگائے جائیں گے جن کے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے، وہ تم کو جکڑیں گے اور پھر یہ ہوگا۔ قرآن سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، صحابہ کی زندگی سچی ہے، لہذا اس عمل پر آؤ۔ یہ دعوت ہے اس اجلاس عام کی، یہ دعوت ہے ختم بخاری کی، یہ دعوت ہے قرآن و حدیث کی۔ جڑ جاؤ قرآن کے ساتھ، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن کو عمل میں لاؤ، اور قرآن کی دعوت دیتے دیتے دنیا سے چلے جاؤ تو تم سے افضل روح زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کو زندگی میں لا کر ترجمان بن جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ ہمارے خلیفہ ہیں، اللہ کے خلیفہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت ملے گی۔ جو قرآن و حدیث کو ذہن و دماغ میں اتار لے گا، عمل میں لے آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور جس کے اندر خشیت نہیں وہ دنیا کا عالم ہے، اللہ کے ہاں اس سے بڑا کوئی جاہل ہے۔ یہ قرآن کے حقائق ہیں، یہی سب بات سمجھانے کے لیے امام بخاری نے کہا تھا انما الاعمال بالنیات۔ ارادہ صحیح کر لو، نیت صحیح کر لو، ورنہ نمازیں بھی پڑھو گے، ذکر و اذکار بھی کرو گے، اگر کسی اور کے لیے کیا تو تمہارے منہ پر مارا جائے گا، منہ پر۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی بہت زیادہ۔ رب العالمین کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ الذین هم یراؤون، وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے قرآن و حدیث میں اس کو مشرک کہتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا؟ یہ غلطیاں ہم لوگوں سے بھی ہوتی ہیں، فلاں دیکھ لے اچھا ایسے نماز پڑھ رہے ہیں خشوع سے، یہ چیزیں زہر ہیں، زہر۔ اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب
شروع وہاں سے کی. اے پڑھنے والیوں، اے پڑھنے والوں اور اے پڑھانے والوں، اس علم کے لیے دل کو پاکیزہ بنا کے رکھنا، ورنہ یہ دل جلایا جائے. اور پھر آخر میں کیا کہا؟ جب اللہ کے خلیفہ بن جاؤ، نبی کے وارث بن جاؤ، علماء حقانی بن جاؤ، تو کبھی ناز نہ کرنا، کبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، بلکہ جھکے رہنا اور کہنا اے اللہ تعریف تیری ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں. یہ سکھایا ہے امام بخاری نے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. زبان شکر سے لبریز ہو، یہ انعام اللہ کا ہے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، ہم ہیں سردار سارے جہاں کے، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا فخر ہے؟ اللہ نے بنا دیا، اللہ نے بنا دیا. یہی ایک عالم کی شان ہے، جھکا رہے، جتنا اعلیٰ ہو اتنا جھکے. تو انشاءاللہ اللہ نے فرمایا اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ کوئی بھی کام کرو گے تو ہم کیا بدلہ دیں گے؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو. ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کر سکتے. ابھی ہم بول رہے ہیں، ایک جھٹکے میں سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کر آئے، بہت اعلیٰ کام کیا، لیکن اللہ نے کہا کہ چلو آزمائش میں، اور گر پڑے، پیر ٹوٹ گیا، کاٹنا پڑے گا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے باپ بھی مر جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے. کیوں کیا اللہ نے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی مرتبہ بلند کرے، ہو سکتا ہے گناہ ہو گئے اس کو جھاڑ دے. دونوں فیصلے اعلیٰ ہے اللہ کے، ہر شان اللہ کی اعلیٰ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسی اہم بات بیان فرمائی، کہتی ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتی تھی کہ جو بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب آ گیا. لیکن جب میں نے نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 17 دن مرض وفات میں بہت شدت میں دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ بیماریاں رفع درجات کے لیے، بلندیاں بلندیاں بلندیاں. اور اس کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، یا تو گناہ جھڑیں گے یا اعلیٰ مقامات. یہ ہمیں سوچنا ہے. زبان پر واویلا نہیں، ہائے ہائے نہیں. اگر یہ چیز آ جائے تو امت 100% کامیاب ہو جائے اور حسد و جلن آئے گا نہیں. اللہ نے فلاں کو نوازا، کسی کو مال دیا، کسی کو اولاد دیا، کسی کو حسن و جمال دیا. ہم کو کیا حق ہے کہ ہم یہ کہیں ختم ہو جائے؟ اللہ کی نعمتیں ہم ختم کریں گے. تو اس لیے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اس مبارک محفل میں، اس بابرکت محفل میں، اس خیر والی محفل میں کچھ لے کر جائیے. ایسی چیز لے کر جائیے، ایسی چیز لے کر جائیے کہ زندگی اچھی ہو جائے، خاتمہ اچھا ہو جائے. ایمان کامل لے کر جائیے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان اور عمل کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے گا اس کے لیے ود ہے، محبت. اللہ سے دوستیاں کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم
جنات الفردوس نزلا۔ اے اللہ سے دوستی کرنے والوں، اے ایمان و عمل والوں، آؤ ہمارے پاس، اب تم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں کھلائیں گے، دسترخوان سجے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ختم بخاری ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے سے جو یوم الحساب ہے، میزان، اس کو سمجھ لو، سمجھ لو اس کو۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نے جو کچھ کیا رائے چلا گیا بیکار۔ ایک لمحہ، ایک ریزہ بیکار نہیں جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ہر چیز سامنے ہوگی، سارے مناظر سامنے ہوں گے، سارے انبیاء سامنے ہوں گے، سارے امہات، صحابہ کرام اور بزرگان دین، خاندان، قیامت تک اس کے سامنے ہماری اگر ذلت ہو گئی تو اس سے پہلے ہی موت مانگیں گے، موت ملے گی۔ اللہ اس یوم الحساب کے حساب سے بچا لے، وہاں کی ہولناکیوں سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کتاب کو ذخیرہ اجر بنا دے، اس محفل کو نورانی بنا دے، ایمانی بنا دے، زندگی بدلنے والا بنا دے، سچی توبہ والا بنا دے۔ یہ ماہ شعبان ایسا اچھا بن جائے اور 15 شعبان ایسی مغفرت کی ہو جائے کہ پھر گناہ کے قریب نہ آئیں، اور انشاءاللہ اگر ایسا بابرکت رمضان مل گیا تو پھر 11 مہینے تو بہترین گزریں گے، اس لیے کہ جنت کے سارے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، ایک ایک کا بدلہ ہزاروں، 70 کئی گناہ سمیٹ لینا اور دعا کرتے رہنا، اے اللہ رمضان ضرور مل جائے، رمضان ضرور مل جائے، اے اللہ اس کی نعمتیں مل جائیں، رحمت مل جائے، مغفرت مل جائے، آگ سے خلاصی کا پروانہ مل جائے۔ اگر سچے دل سے مانگ لیا تو انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، بس شرط ہے دل سے مانگنا، دل سے مانگنا، دل سے ان باتوں پر یقین کرنا۔ اگر اس ارادے کے ساتھ یہاں سے گئے تو خدا کا وعدہ ہے کہ بخشے آئے گھر کو جاؤ گے اور اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی اور موت کے بعد تو عیاں ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس ختم بخاری کے موقع پر ہماری جو 13 طالبات ہیں، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، خوب نوازے، اور اللہ کے رسول کی وہ بھی غائب کرے، اللہ کی جانشین بنے، اس لیے کہ مرد اور عورت دونوں عمل میں برابر ہیں۔ یہ بھی بہت سے ذہنوں میں نہیں، عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئی ہے صرف آگ میں جلنے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے، سالن پکانے کے لیے، بس مرد کی چلی جائے اسی میں تو جنت اسی میں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا، اللہ نے کہا مرد عورت عمل میں دونوں برابر ہیں۔ بہت سی اس کی دلیلیں ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسا کہ عورتوں کا حق ہے، مردوں کا حق ہے، دونوں کے حقوق ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ کی بہت واضح ہجرت کر کے گئی تھی، 1 سال روزانہ ہجرت کے لیے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، بیٹا چھن گیا، باپ چھن گیا، شوہر چھن گیا، رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ اللہ نے مہاجرین کی صفات، مہاجرین کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اس میں عورت کا نام نہیں تھا، ساری زمینیں مردوں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے، جبرائیل امین آئے، مہاجرین کا تذکرہ، تو حضرت ام سلمہ نے کہا ہماری ہجرت بیکار، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ آپ سوچئے، اللہ کے رسول بھی حیران، کیا جواب ہے؟
خاموش. اس کے بعد جبرائیل امین آ گئے اور اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ آیت سنا دو. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. اللہ نے ایک عورت کی آواز سن لی. یہ مطلب ایسا ہے فاستجاب جواب دے رہا ہے اللہ. اے ام سلمہ تمہارا جواب اللہ دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ مرد عورت عمل میں برابر ہیں. بس اللہ نے قوام بنایا ہے, اس سے زیادہ تھوڑی تم کو بنایا ہے. ذمہ داری تم کو دی ہے. کیوں؟ پیسہ تم کو خرچ کرنا ہے, اس لیے تم قوام ہو. حضرت ام سلمہ یعنی عورتوں کو سبق لینا چاہیے. کیسا جذبہ تھا عورتوں میں, کیسی لگن تھی, مرد سے بڑھ جائیں, آگے نکل جائیں. حضرت ام سلمہ کا سینہ چوڑا ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے ارے ام سلمہ لو جواب سنو. اللہ کا جواب. اب اور آگے بڑھ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول یہ سمجھ میں آ گیا عمل میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں, لیکن اللہ عورتوں کے سیغے کیوں نہیں لا رہا؟ تذکرہ کر دے عورتوں کے سیغے پر بھی. ایسی طرف سے کہا آیا ہے روایتوں میں کہ اس کے بعد پھر جبرائیل امین آئے. اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے. کیا جواب؟ اللہ ہی جواب دے رہے. اللہ کے رسول کے پاس اللہ نے پھر جبرائیل کو دوبارہ بھیجا اور کہا کہ عورتوں کو سنا دو قیامت تک اور ام سلمہ کو بتا دو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات. ایک ایک چیز کا تذکرہ. اور پھر کیا کہا؟ اعد اللہ لهم. اللہ نے ان عورتوں کے لیے, ان مردوں کے لیے بہت تیاری کی ہے نعمتوں. تو لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ عالمہ بنے, قرآن سمجھیں, قرآن سمجھائیں, گھروں میں نشستیں لگائیں, بتائیں لوگوں کو ماں پہلی تعلیم گاہ ہے. جس گھر کی ماں اچھی اس گھر کی اولاد ضرور اچھی ہوتی. جتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں, جتنے بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے گودوں میں ایمان سکھا دیا. آج اگر ہماری یہ مائیں بہنیں ایسی بن جائیں, داعیہ بن جائیں, مبلغہ بن جائیں, دین کو پھیلانے والی, تو بچے جب گودوں میں یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور حسن و حسین جیسے پیدا ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, ہماری ماں بہنوں کو قبول فرمائے, اس ادارے کو قبول فرمائے, خوب سے خوب ترقیاں عطا فرمائے, نظر بد سے بچائے, حاسدین سے بچائے. اور ہمارے مولانا جنہوں نے ہم کو یہاں دعوت دی اور آپ سب کو یہاں بلایا, سجایا اور اس کے لیے انتظامات کیے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے, ان کی آل اولاد کو بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور اس ادارے کے ذریعے سے ہر یہاں سے نکلنے والی عالمہ اپنے علاقے میں ایک مرکز اور سنگم بنانے والی بن جائے. تو یہ 100% کامیاب, دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں تو ایسا صدقہ جاریہ ہوگا جو آدمی سوچ نہیں سکتا. اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے, اور اس مجلس کو سب کے لیے نورانی اور ایمانی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.